جب خود دیکھیں کوئی بھی وسوسہ تو شیطان اتنا ہی ڈال سکتا ہے نا, شیطان ہمیں کچھ کرنے پہ یا اوور تھنکنگ پہ مجبور نہیں کر سکتا, وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ او سی ڈی میں بھی نا نیورو سائنس میں یہ بہت کلیئر نہیں ہے, اٹس ان کلیئر. اچھا, یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برین امیجنگ میں ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے یہ کارٹیکس کا جو ہے نا وہ ایک پارٹ جو ہے اس میں obsessive تھاٹس آتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, ان تھاٹس کے رسپانس میں آپ کا ایک اور برین کا پارٹ ہے بیزل گینگلیا, وہاں سے ایک ایکشن جنریٹ ہوتا ہے جو جس کو کمپلشن کہتے ہیں, یا ایک نارمل ایکشن ہے جو کہ اس تھاٹ کو کیٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا گیس چیک کر لینی چاہیے گھر سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے, میں بند کر لوں, تو یہ ایک تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. ایکشن آپ کا بیزل گینگلیا سے جو جائے گا وہ ہے کہ میں جا کے اس کو والو کو بند کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, دس از نارمل ایکشن. لیکن بیزل گینگلیا کے ایکشن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے. جب آپ ایک مرتبہ اس obsessive تھاٹ کو کیٹر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ڈائریکٹ ایکشن کے تھرو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا برین ہی سگنل کرتا ہے انڈائریکٹلی, اس کو انڈائریکٹلی ایکسائٹ کرتا ہے کہ اب اس کا جو ایکشن ہے نا اس کو اب آپ نے روک دینا ہے, دیٹس اٹ, وی ہیو چیکڈ اٹ, اٹس اوور. لیکن جن لوگوں کو او سی ڈی ہوتی ہے نا ان کا بار بار ڈائریکٹ رسپانس جنریٹ ہوتا رہتا ہے بیزل گینگلیا سے, کمپلشن ہوتی ہے بات, ٹھیک ہے. پھر کمپلسو بیہیویئر آتا ہے کہ آپ ایک بار چیک کرتے ہو, آپ دوبارہ بھی چیک کرتے ہو, پھر آپ دوبارہ بھی چیک کرتے ہو, اور آپ کے آورز اپون آورز اس میں ویسٹ ہوتے ہیں. تو میڈیکلی اٹ از سین. ناؤ وائی ڈز دس ہیپن؟ اس کی ڈائگنوز یہ نہیں ہوا کہ یہ ہوتا کیسے. ہاں, یہ ڈائگنوسس بہت کلیئر نہیں ہے. کچھ تھوڑی بہت فائنڈنگز یہ بھی ہیں کہ سیروٹونین ایک ہمارا جو ہے نا وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے, کیمیکل ہے بالکل, کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر کچھ ڈرگز ہیں خاص SSRIs کہتے ہیں جو سیروٹونین کو بیسیکلی روکتی ہیں ری اپٹیک کو اس کے, تو اس سے بھی تھوڑا کرتے ہیں. لیکن جو مین اس کا امپروومنٹ آتی ہے نا اوسیڈی میں وہ آپ کے سائیکولوجیکل بیہیویئر کی تھراپی سے آتی ہے. اس میں بیسیکلی بیہیویئر تھراپی, اس میں پتہ کیا کرتے ہیں, اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے ایکشن سے ایکسپوز کرواتے ہیں جان بوجھ کے جس سے آپ کی او سی ڈی کک ان ہو. جب کک ان ہوتی ہے نا تو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, پریکٹس ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو جب آپ بار بار پریکٹس ناٹ ڈوئنگ اٹ کرتے ہو نا تو آپ کی او سی ڈی بہتر ہوتی ہے. اس کا جو حل ہے نا وہ یہی ہے, اس کی میڈیسنز جو ہے نا وہ بہت زیادہ حل نہیں ہے. اور دوسری بات وہ میں سمجھتا ہوں کچھ نا میڈیکل النس ہے, یعنی اپنی نیورو سائنس کی, جو کہ اسلام یعنی جو نیورو سائنس ہے اور اسلام ہے وہ بیچ میں نا یہاں پہ تھوڑا سا گرے ایریا ہوتا ہے. جیسے شیزوفرینیا ہے, جیسے خواتین کا کچھ ٹائم پہ کچھ ڈیز میں جو مینسٹرل بلڈ ہے وہ نکلتے جانا. اسلام اس کو بھی اس میں انٹروین کرتا ہے, کہتا ہے کہ شیطان ایک ہے جو کہ اس کو ٹھوکر مارتا ہے اور وہ لیٹ اٹ گو. اب شیزوفرینیا اور اسلام میں دیکھ لیں, یا جو جس میں شیاطین کی انٹروینشن ہے, بہت ساری چیزیں کامن ہیں. آبسیشن جو ہے, جنات کی انٹروینشن جو ہے, ہیلوسینیشنز جو ہیں. اسی طرح سے جو او سی ڈی بھی ہے نا برو, میں سمجھتا ہوں یہ بھی نا اس میں ایک ایسی دونوں ایسے سرکل ہیں جو کہ نا اوور لیپ کر رہے ہیں اسلام اور میڈیکل سائنس میں. اس میں بھی دیر از اے پورشن جو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل یہ میڈیکل النس اس کا شیطان سے تعلق کوئی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارا ہی شیطان کی وجہ سے ہے. دیر از اے پورشن جو اوور لیپ کر رہا ہے, جو کہ شیطان اس کو ٹریگر بھی کرتا ہے, اور وہ پھر اب میڈیکل النس بن جاتی ہے. ہاں, میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ویسے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روح اور انسان کا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے, اور شیطان کا جو ڈائریکٹ اثر ہے نا وہ شاید فزیکلی نہیں ہوتا, وہ روح کے انٹریکشن کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب روح ڈسٹرب ہوتی ہے یا ایک خاص بیہیویئر میں شیطان کی طرف سے فورسڈ ہوتی ہے تو روح کی وجہ سے فزیکلی چیزیں چینج ہوتی ہیں. بالکل. اور ایک ابو حسان بھائی ہمارے جو کراچی میں جو کہ ڈسکورنگ پیس اینڈ ہیپینس کی بھی ورکشاپ کرواتے ہیں, انہوں نے بھی ایک ایکٹیویٹی کرائی لوگوں سے, اور کتنا یونانیمس رزلٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں نا 2 ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ پانی کی بوٹل رکھو, اس میں چاول ڈال لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر آپ لکھ دیں, ایک پہ لکھ دیں پازیٹیو مومنٹس اور ایک پہ لکھ دیں نیگیٹو مومنٹس. جب بھی آپ گزرتے ہیں تو جب پازیٹیو مومنٹس والے آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو آپ نے کیا سوچنا ہے فوراً سے امیجیٹ کہ ہماری زندگی میں جو پازیٹیو مومنٹس ہیں, ہم وہ ٹرپ پہ گئے تھے, ہم نے عمرے پہ گئے تھے, ہم نے کٹے تہجد پڑھی تھی, ہم نے فٹ بال کٹے کھیلی تھی, اب وہ سوچے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیملی ریلیشن میں. اور جو نیگیٹو مومنٹس والا تھا اس پہ آپ لکھیں برو آفٹر اے فیو ڈیز ہی سیڈ کہ جو نیگیٹو مومنٹس والی تھی بوٹل, وہ چاول کالے ہو گئے, وہ پانی کالا ہوتا گیا, اور انہیں پکچرز دکھائے ہیں پریزنٹیشن پہ کہ یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے. یعنی کتنا انسان کا فرق پڑتا ہے, انسان جب نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے دوسری چیزوں پہ, ٹرانسلیشن کے تھرو. امیجن, میں تو ایگزامپل دیتا ہوں, ایک میں سائیکو تھراپسٹ کے پاس تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فار ایگزامپل اس چیز کو انہوں نے پانی گلاس کیا تھا, اس کو اٹھا کے رکھیں آپ فار لائک 1 منٹ اینڈ دین پٹ اٹ ڈاؤن. آپ کو ہاتھ میں کوئی پین وغیرہ فیل ہوگا نہیں, اچھا اس کو آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے 3 گھنٹے کے لیے ایسے کر کے, تو آپ کو پھر کیسا فیل ہوگا ہاتھ میں, تو آپ سے یار مجھے کرامپس پڑیں گے, مجھے پین ہوگا. انہوں نے کہا سر آپ نے 24 آورس کے لیے اٹھا کے رکھنا ہے.
my hand will be like feeling paralyzed کہ یار میرے ہاتھ میں کیا ہو گیا. And he said same thing with negative thoughts. یہ جو آپ کا مائنڈ ہے نا, اس میں آپ تھاٹس کو روک نہیں سکتے. یہ تھاٹس کا مرکز ہے, یہاں پہ تھاٹس آئیں گی, بٹ آنے کے بعد what you do with those thoughts is your choice. اب آپ اس کو 5 منٹ کے لیے رکھو, they will disturb you, بٹ اتنا نہیں کریں گے. اگر آپ ان کو 3 گھنٹے کے لیے رکھو, they will disturb you, بٹ اگر آپ ان کو 24 گھنٹے کے لیے اپنے ذہن میں رکھو تو آپ کو پیرالائز کر دیں گے. اینڈ امیجن 3 سال 10 سال سے جو لوگ کہتے ہیں میری سانس نے میرا چنگا نہیں دیتا, یہ فلاں بندے نے مجھے اچھا نہیں کیا, اس نے مجھے یہ کیا وہ کیا. امیجن دوز اور کیپنگ پیرالائز کر دیتے ہیں. اس میں یعنی جو ابھی ہم میجر چیزوں کی جو بات کر رہے تھے نا کہ جیسے شیطان کی طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں, تو اس حوالے سے کہ رسول اللہ نے بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ایک شخص ہے, اس کے اوپر شیطان آتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے کہ من خلق کذا و کذا, کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے. تو آپ اپنے دل میں یہ دیکھیں, آپ اپنے آپ سے باتیں کریں گے, ٹھیک ہے, ان دیٹ ریگارڈ. اور یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اس کو کس نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس میں یہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب آپ اس تھاٹ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں نا, تب پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں بیریئر بھی بتا دیا گیا ہے, رسول اللہ نے بتایا اگر تمہاری تھاٹ یہاں تک آ جائے نا, تب کہو آمنت باللہ والرسول, کہ میں اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤں, اور اس تھاٹ کو پھر چینج کر لو, وہ شیطان بھی چلا جائے گا. تو بالکل بات وہ صحیح ہے, سمجھ میں آتی ہے. نماز میں بھی تو آتے ہیں نا وسوسے, بالکل اس میں بھی نماز میں وسوسے آنا بری بات نہیں ہے. How you respond to وسوسہ is actually what matters. اسی لیے نا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب بھی تمہارے اوپر ایسی تھاٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی پروٹیکشن میں اس کی سیکھ کرو, اور جو ہے شیطان سے دور ہونے کی کوشش. شیطان کا جو یعنی شیطان نے ہر جو کام خود کیا نا وہ ہمیں کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان فرشتوں کے ساتھ تھا, اللہ نے انسان کو تخلیق کیا, آدم کو بنایا. فرشتوں کے ذہن میں ایک تھاٹ آئی کہ یہ تو قتل وغیرہ کرے گا اور یہ تو فتنہ فساد کرے. اس نے تھاٹ کو رکھا نہیں اپنے ذہن میں. فرشتوں نے فوراً سے سبحان, یعنی یا اللہ ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کہا, پوچھ لیا. اس نے کہا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا انی اعلم ما لا تعلم. اور پھر جب انہوں نے یعنی جب پوچھا تو the thought was answered and they were satisfied کہ اللہ تعالیٰ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک ہے, تو نے کہہ دیا. شیطان کو بھی تھاٹ آئی کہ why this being, why not me, will he replace me, will he take my position, will he be dearer to Allah subhanahu wa ta'ala than me. اور آتے گئے but I am better, he is from mud, میں وہ بہتر ہوں. اور وہ انسان سوچتا رہتا ہے, and you create an alternate fake reality in your mind which never exists. بالکل. شیطان چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایک alternate fake reality اپنے مائنڈ میں کریٹ کریں جو کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی. what happens is, وہ کیا چاہتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ سے ملا, ٹھیک ہے, اور آپ اسی سوچ میں تھے, ابو سعد کیا حال ہے, ٹھیک برو, بس آپ نے جواب دیا. And شیطان wants me to think ابو سعد نے غصہ سے مجھے جھپی نہیں ڈالی, ابو سعد نے اسمائل کر کے آج مجھے وعلیکم السلام نہیں کہا. You might be busy in your thought, ہو سکتا ہے. This is one of the kind of OCD کے جس میں بندہ کہتا ہے کہ ہر بندہ میری طرح ہونا چاہیے.